بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوران مطالعہ ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری ہے، جسے پڑھنے کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کون سا شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ سکھایا ہو۔ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی معاملات ہیں اور ان کے بیچ درپیش آنے والے مسائل ہیں یا کچھ پریشانیاں ہیں، تو ان میں تقریباً ہر ایک کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تجویز فرمایا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری ہے وہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو ذخیرہ احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث تھی کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر اپنی غربت اور تنگ دستی کا حال جو ہے نا انہیں بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے اپنی غربت کے متعلق شکایت کی۔ صحابی کا کہنا تھا کہ یا رسول اللہ، غربت کی وجہ سے میں بہت سارے مسائل میں گھر چکا ہوں اور تنگ دستی نے مجھے بے حال کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عمل تجویز فرمایا اور انہیں ایک ارشاد فرمایا، ایک ذکر انہیں بتلایا جو کہ صبح فجر سے پہلے یعنی صبح صادق کے وقت اسے پڑھنا ہے۔ ذکر بھی بہت مختصر سا ہے، بہت آسان ہے، مگر اس کا جو اثر تھا وہ صحابی رسول پر کس صورت میں ظاہر ہوا اور اس ذکر کے کیا اثرات سامنے آئے، کیا نتیجہ برآمد ہوا، میں وہ بھی آپ کو بتائے چلتا ہوں اور ساتھ ساتھ وہ وظیفہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس ذکر کو اپنا معمول بنایا اور اس پر عمل کرتے رہے، تو کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذکر کو اپنانے کے بعد اب میرے پاس دنیا اتنی زیادہ آ چکی ہے، یعنی مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو چکی ہے کہ اب میں اسے سنبھالنے سے قاصر ہوں اور مجھے سجھا ہی نہیں دیتا کہ میں اپنی مال و دولت کو کس طرح ایڈجسٹ کروں۔ وہ جو وظیفہ تھا وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ تجویز فرمایا تھا، انہیں کہا تھا کہ صبح صادق کے وقت یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور بعض علماء کرام نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنایا ہوا تھا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، یعنی ابتدائے فجر میں جب صبح فجر کا وقت داخل ہوتا تو علماء سنتیں ادا کر لیتے اور اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ وظیفہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی رسول نے اپنے اس مسئلے کی شکایت کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا تھا کہ آپ سے وہ ذکر کس طرح رہ گیا جس ذکر کے طفیل اور جس کی برکت سے فرشتوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو صحابی رسول کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر اور یہ وظیفہ اپنے صحابی اور اپنے شاگرد کو بتایا تھا۔ انتہائی مختصر، جامع اور بہت آسان سا وظیفہ ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر یقین کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل امید رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک، مبارک اور مطہر زبان سے بتایا ہوا اگر یہ وظیفہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے شاگردوں کو، صحابہ اکرام کو وقتاً فوقتاً مسائل اور مشکلات اور دیگر حالات کی مناسبت سے بتائی ہیں، اگر ان تمام دعاؤں کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہمارے یقین کے اندر اگر کمزوری نہ ہو، ہماری امید اللہ رب العزت سے کامل ہو، تو کہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ دعائیں کریں اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اور ان کی تجویز کردہ دعائیں ہم پڑھیں اور پھر بھی ہماری مشکلات حل نہ ہوں، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہیں اگر کمزوری رہ جاتی ہے اور ہم سے جو ہمارے مسائل ہیں وہ معمول پر نہیں آتے ہیں، حل نہیں ہوتے ہیں، تو ان میں کہیں نہ کہیں کمزوری یا تو ہمارا گناہوں پر مداومت اختیار کرنا ہوتا ہے یا تو ہماری یقین کی کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں فوراً سے وظائف کے اوپر بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اثر نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ کے نام کا اثر اپنی جگہ یقیناً مسلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ وظائف بھی برحق ہیں۔ ہاں البتہ جب ان میں قبولیت ظاہر نہیں ہو رہی تو یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر صدق دل سے توبہ استغفار کر کے پھر ان وظائف پر عمل شروع کریں تو یقیناً انشاءاللہ ان کے بہترین اثرات اور نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو کہ مستقل کیے جائیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ تو کچھ موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں تجویز فرماتے رہے، ان میں جتنی ہو سکیں وہ ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی مزید احادیث اور اقوال آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں گے اور اسی چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارا ربط آپس میں قائم رہے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔